बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख हिजाज़ आपसे मुखातिब है। आज मेरे लिए बड़ी अज़ीज़ का दिन है कि मुझे फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वज़ीर पेट्रोलियम हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उनके नाम लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं उनका बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहता कि जब ये मुंतखब होकर आते थे अवाम के वोटों से, तो उनका नाम हम बड़े खुले दिल से, खुश दिली से इनका नाम लिए करते थे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। जब से फॉर्म 47 से ये लोग इन ओहदों पर आए हैं, जहाँ जो कि मैं कनाडा में हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मुझे खामोशी तैयार करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ और बात को टालने की कोशिश करता हूँ। एक दौर ये था कि लोग हमसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पूछते, बल्कि मुझे आया कहते यार तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान है यार। तो हम बड़े यानी कि फ़ख्र से कहते थे हाँ यार हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, गलतियाँ उसने की हैं नो डाउट, लेकिन एक प्राइड था हमारा। एनी हाउ, ये तो बात ही जस्ट कि जी कि मैं जिस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ कि मुझे इन लोगों के नाम लेने पड़ेंगे कि इन्होंने जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, उसके बाद जो दुनिया की मईशत पर उसके असरात हुए हैं। लेकिन उस राज रहता है कि वो ईरान में इसराइल में अमेरिका में इतने नहीं हुए जितने कि पाकिस्तान पर हुए हैं, और बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ हुए हैं। विद इन 24 आवर्स में इस तरह हुए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को 24 घंटे में 55 रुपये का जो है ना वो एटम बम, पेट्रोल का कीमतें बढ़ाने का एटम बम। पहले हम जब मैं जर्नलिज्म करता था हम बम बोलते थे, जी पेट्रोल बम गिरा दिया, तो ये गिरा दी, नो ये एटम बम है। 55 रुपये का एटम बम पाकिस्तान की आवाम पर गिराया गया है, जो कि पहले ही सिसक सिसक कर अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनका भी ये जो इतना इतना भारी कीमतें बढ़ाकर उनको जो है ना उनको कब्र में उनको डाला जा रहा है। उनके लिए कब्रें खोदी जा रही हैं। लोग मज़ीद खुदकशी करेंगे, मज़ीद घर में तंग दस्ती आएगी, और जिससे घरों में नाचाकी पैदा होगी और लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम, माशी प्रॉब्लम पैदा होंगे। माशी प्रॉब्लम से सोशल प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो इन हुक्मरानों को कोई इसका एहसास नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इसको ठंडा करने के लिए जब देखा अवाम ने जो है ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ये बात अलग बात है कि लोग इतने बेचारे बेबस हो चुके हैं इनके ज़ालिमाना जो इन्होंने शिकंजा कसा हुआ है अवाम पर, कि वो अपना बाहर जाके एहतजाज भी नहीं कर सकते। एक दौर था कि लोग आगे बाहर पुरअमन एहतजाज करते थे और उनको हुक्मरानों को फीडबैक मिलता था जी कि हमने ये गलत इकदाम किया और अवाम का ये रद्द-ए-अमल जो है ना हमारे ख़िलाफ़ आया, तो वो उसका इज़ाला करने के लिए अमली इक़दाम किए करते थे। हाँ जी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं 47 के, उन्होंने आकर स्पीच की है 2 दिन पहले, और कुछ उन्होंने जो है ना कफ़ाई शारी के नाम पर इक़दामात का जो है ना ऐलान किया है। और उसमें कहा है जी कि जो हमारी काबीना है उसके जो अनलिमिटेड पेट्रोल का जो यूज़ है उसको 50% किया जाएगा। सूबाई जो वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हो गए, वफाकी वज़रा हो गए, वफाकी अरकान पार्लियामेंट हो गए, वो अपनी 2-2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। तो पॉइंट ये बनता है क्या है कि 2-2 माह की तनख्वाही ये जो मसनूई ड्रामाबाजी है, इससे करने से क्या गरीब आवाम का बोझ कम हो जाएगा? हरगिज़ नहीं होगा। ये सिर्फ ऐलानात हैं। जैसे कि 1998 में एटमी धमाकों के बाद नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से स्कीम जारी की थी, और लोगों ने अपने ज़ेवर तक उसमें दे दिए थे, और अरबों के रुपए आज तक, और अरबों का जो वो इकट्ठा हुआ था आज तक नहीं पता लगा वो कहाँ गया। वो पाकिस्तान के ख़जाने में गया कि आ, वो एवन फील्ड जो वहाँ पर हैं बरतानिया में, वहाँ चले गए, कभी किसी को नहीं पता। तो कैसे लोग नहीं बिलीव कर सकते हैं कि जी आप लोगों ने जो ऐलान किए हैं वो उस पर अमल दरामद होगा। चलें जी, ऐलान कर भी दिए हैं, अमल दरामद शायद शायद दिखावे के लिए कर भी दी जाए। मेरा पॉइंट ये है कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो आपने 3-3 गाड़ियाँ दी हुई हैं, उनको जो अरबों के घर दिए हुए हैं वो वापस लेंगे। जो उनको सारे उनको जो ये नौकर दिए हुए हैं और उनको जो ये पेट्रोल दिया हुआ, ये सारी चीज़ें वापस लेंगे। इसलिए कि जो मुझे याद पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स के पास ये सारी चीज़ें कोई नहीं होती थी। वो अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, अपने घरों में रहते थे। कोई बहुत बहुत कम होते थे कि जी कि वो सम G और 1, G और 2, G और 3 में रहते थे, लेकिन बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते थे। लेकिन मोस्टली वो अपने ही घरों में, कोई किराए पर रह रहा है जो यहाँ उसका अपना आबाई घर है वो उसमें रह रहा है, वो गाड़ी भी यूज़ नहीं करते थे। बस सारी गाड़ी वो घर में लाने की इजाज़त नहीं होती थी, सिर्फ वो अपने ऑफिस तक के कामों तक महदूद होती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जब से ये आए पिछले 40-35 साल में, और दोनों गवर्नमेंट ने जो वट एवर
پیپلز پارٹی کے لوگ، زرداری صاحب اسپیشلی، زرداری صاحب کی جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی، وہ یہ نواز شریف پارٹی، انہوں نے آ کر سب کو سہولیات کے نام پر رشوتیں دی ہیں. 3 گاڑی دے دی ہیں، ایک جی بیوروکریٹ کے لیے گاڑی، ایک کسی بیوی کے لیے گاڑی، اور ایک ان کے بچوں کے لیے گاڑی، ایک گھر کا خان سما، ان کا مالی، ان کا چوکیدار، اور اربوں کے سرکاری گھر، اور پھر ان کو جو ہے نا جب وہ جاتے ہیں تو اس کی رینوویشن ہوتی ہے تو اس پر بھی کروڑ روپے لگتے ہیں، وہ سارے عوام کے پیسے جاتے ہیں. اس طرح جو آپ کے جنرلز ہیں ان کے دیکھ لیں آپ، ان کے آپ گیڑی سے اوپر سٹارٹ ہو جائیں، ان کے پاس اربوں کے گھر ہے، اربوں کی سہولتیں ہیں. سیم ان کے پاس بھی اسی طرح ہے، خان صاحب، ڈرائیور، اردلی، مالی شالی، باورچی، خان صاحب نے بات کر دی پہلے باورچی. تو اس طرح کی سہولتیں ان کو، اربوں کی سہولتیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور سارا پیسہ یہ عوام کا ہے، یہ پیسہ عوام پر لگنا چاہیے. اس طرح آپ کے جو ججز ہیں ان کی جو خوش رباس سیلریز ہیں، سیلری سب کی ماشاء اللہ اب کوئی 40-50-35 لاکھ کی سیلریز ہیں، تو یہ اس طرح سب ججز بھی ہیں، ان کو بھی سیم سہولتیں ہیں. تو اب میرا خیال تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، دیکھیں میرے اس نام نکل گیا، حالانکہ میں چاہ نہیں رہا تھا، لیکن آپ کو یہ نام مجھے نکالنا پڑ رہا ہے کہ جی کہ ہم جو ہے نا اس کا لائحہ عمل بنائیں گے، اور جو ہے نا ہم اپنے سرکاری حاجات کم کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ نا یہی اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا ججز کی، جنرلز کی، بریگیڈیئر سپر جنرلز کی اور ججز کی سب کی سیلری جو کم کریں گے، وہی سیلری لے کر آئیں گے کہ جو کہ ایک لیکچرر کو مل رہی ہے، ایک اسکول کے ٹیچر کو مل رہی ہیں، اور ایک جو یونیورسٹی کے یا کالج کے پروفیسرز ہیں، پرنسپلس ہیں، ان کے مساوی ان کو سیلری دی جائیں گی، ان سے گھر واپس لیے جائیں گے، ان کا سارا پٹرول ختم کیا جائے گا، ان سے سارے جو خانسے میں واپس لیے جائیں گے، ان سے سب گاڑیاں واپس لی جائیں گی. تو تب جا کے بات بنی. ہاں جیسے ہمارے جو ایک تو طبقہ رہ گیا نا ماشاء اللہ ہمارا، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، تو ان سے بھی ساری سہولتیں واپس لی جائیں گی. ان کو جہاز کی جو ٹکٹیں فری ملتی ہیں، انٹرنیشنل ٹکٹیں فری ملتی ہیں، لوکل ٹکٹیں فری ملتی ہیں. ان کو جو پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے پر جو کروڑوں روپے کے جو ان کو اپنا کیا وہ ٹی اے ڈی اے ڈرامہ فراڈ ہوتا ہے وہ دی جاتا ہے. کوئی بتا رہا تھا کہ جی کہ ایک جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ آپ کا 15-20 کروڑ کا ایک دن کا پڑتا ہے. تو آپ حساب لگائیں کہ کتنا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس عوام کے ساتھ. یہ سارا پیسہ عوام کا ہے، یہ سارا پیسہ عوام پر لگنا چاہیے، اور ان پر لگ رہا ہے. اصل میں تو بچت یہ ہونی چاہیے، عوام کے پیسے، عوام کی کٹوتیاں، عوام کو کا یہ کفایت شاری کی جو کہ اس قابل ہے ہی نہیں، اور آلریڈی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کفایت شاری کر سکیں. کفایت شاری تو وہاں نہیں ہے جہاں پر خوش ربا، جہاں پر اتنی جو ہے نا پہاڑوں جیسی سیلری ہیں، پہاڑوں جیسی سہولتیں ہیں. دنیا میں آپ کو یہ سہولتیں کسی بھی امریکہ میں نہیں ملیں گی، سعودی عرب میں نہیں ملیں گی، جہاں میں رہتا ہوں کیرنا میں یہاں نہیں ہے. یہاں جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ اپنے خرچے سے پارلیمنٹ کی جو میٹنگ ہے، اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، وہ اٹینڈ کرنے جاتا ہے. ہاں وزراء کی کچھ سیلری ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے پاکستان کے وزراء ہیں یا ممبر پارلیمنٹ، ان سے بھی کم ہوتی ہیں. حالانکہ ڈالر میں ملتی ہیں، ڈالر کو آپ کنورٹ کر لیں پاکستان میں، ان سے کم ہے. ان کو کوئی یہ ٹکٹ نہیں ہوتی، جہازوں کی ٹکٹ نہیں ہوتی فری، لوکل لوگ کوئی ٹکٹ فری نہیں ہوتی. ان کا جو لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے وہ خود اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں، وہ اوبر کروائیں، ٹیکسی کروائیں، اگر اپنی گاڑی اگر ہے ان کے پاس تو اس پر آتے ہیں. تو ان کو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. وہ جو پیسہ ہوتا ہے عوام پر لگتا ہے، یہ نہیں کہ ان پر لگتا ہے. ایک تو آپ قرضے لیتے ہو MIF سے، تو ورلڈ بینک سے، اور دوسری جا کے اپنی جھولی پھیلائی ہوتی ہے آپ نے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو. بھائی یہ خرچے آپ کے پورے ہو سکتے ہیں، آپ یہ ختم کرو نا. آپ جو IPP سے کماتے ہو پیسے، جو ہم کو آپ بلیمر کرتے ہو بجلی کے نام پر، اب یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے کہ جو پیٹرولیم کمپنی ہے یہ کن کی ہیں. یہ ان کو 113 روپے کا جو ایک دن میں فائدہ پہنچایا گیا ہے. حالانکہ اب آج جو ہے نا 2 دن کے بعد جو گیا تھا گیس 120، ہم گیس بولتے ہیں پیٹرول کو، $120 بیرل پہ گئی تھی، اب وہ $83 آ گئی ہے. یا بھی تھوڑی قیمتیں بڑھی تھیں، واپس آ رہی ہیں قیمتیں، تو پاکستان میں واپس آنی چاہیے. یہ پورا 55 روپے کا جو ڈرامہ کیا ہے واپس لینا چاہیے. یہ اپنی جو ہے نا اس پر کریں نا. سارے جو میں نے آپ کو یہ ابھی سارا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں چیزیں، ان کی مراد کم کریں. ان کی مراد کم ہو جائیں گی، پاکستان کا آدھا بجٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، غریب عوام پر لگنا شروع ہوگا. آپ کیسے کہہ دیں جی کہ ہم، یہ تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. آپ کا جو ماضی کا جو آپ کا مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے، آپ نہ تو آپ کے بس میں یہ ہے اور نہ آپ کریں گے. یہ سب نے میٹھی گولی دی، جیسے آپ پہلے میٹھی گولی دیتے رہے ہیں. اچھا، اس میں سب سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ فارم 47 پر اپنی انا کی تسکین کے لیے، عوام کے مینڈیٹ کو رونتے ہوئے، عوام کی مرضی کو، خواہشات کو رونتے ہوئے وہ ان لوگوں کو لے کر آئے، ان لوگوں کو عوام پر مسلط کیا ہے. سب سے بڑے جو ہے نا وہ گناہ گار، وہ جو ہے نا قصوروار، وہ ذمہ دار ہیں. ان کو سزا ملنی چاہیے، ان لوگوں کو جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے.
جن لوگوں نے یہ عوام پر ظلم کیا ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، جن کا پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ فراڈ ہے، کرپشن ہے، اور اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. ان کا جو لوگ سیاستدان جو ہمارے موجودہ ہیں، جس پارٹی کے ہو گئے یا مسلم لیگ کے ہو گئے، اس میں یہ نہیں کہ تحریک انصاف میں سارے لوگ اچھے ہیں، وہاں بھی کافی لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے بھی بہت سے فائدے اٹھائے ہیں عمران کی گورنمنٹ میں. لیکن لیکن ان کا جو ریکارڈ ہے، اگر ان کو کمپیئر کریں، ان کا جو ریکارڈ ہے، یہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ ان پر ٹرسٹ کیا جا سکے. کس بیس پر ان کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس بیس پر ان کو لے کر آئے ہیں؟ جس عوام کو روکنے کے لیے کہ یہ عوام نے ایک اس بندے کو منتخب کیا تھا جو کہ ان کا ہیرو بھی تھا، جو ان کے لیے جو اس کو پسند کرتے تھے، تو آپ نے ان کو رون کر ایسے لوگوں کو ہم مسلط کر دیا ہے. کہ آپ کی عزت ہے عوام میں؟ نو. آپ جتنے مرضی کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے، آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے. نہیں، آپ ایکسیپٹ نہ کریں، اور ڈفرینٹ تھنگ. جو کہ طاقت کی رونت ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.